نحمدہ و نصلی علی حبیبہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ آ رہا ہے۔ رمضان شریف کی برکتیں رحمتیں اللہ کے فضل سے ہم سب کو نصیب ہو رہی ہیں۔ یہ اللہ کا خاص فضل و کرم، اس کی رحمت ہے کہ اس نے یہ بابرکت مہینہ ہم سب کو عطا فرمایا۔ اس ماہ مبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا خاص فضل و کرم عطا فرماتا ہے اور بے پناہ اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ نفل نمازوں کا ثواب فرض کے برابر اور فرض نمازوں کا ثواب 70 گنا فرما دیتا ہے۔ ہر نیکی کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھا دیتا ہے اور ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ اس ماہ مبارک کا رحمتوں اور برکتوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ اسی سلسلے میں کچھ پیغام آپ تمامی حضرات کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بابرکت مہینہ ہمیں عطا فرمایا تاکہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اور اس ماہ مبارک کے روزے ہمیں فرض کر دیے گئے تاکہ ہم اللہ کی اس فرض کو بھی ادا کریں، اور ساتھ ہی ساتھ جب ہم روزہ رکھ کر کے بھوک اور پیاس کی شدت محسوس کریں تو ہمیں اس وقت ان غریبوں، یتیموں اور بھوکے اور پیاسوں کی بھی ہمیں یاد آئے کہ جو غربا مساکین، جن کو پیٹ بھر کھانا نہیں ملتا، ان کی بھی ہمیں یاد آنی چاہیے، اور جو نادار غریب بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں ان کی بھی ہمیں یاد آنی چاہیے۔ اور یاد آنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم روزہ رکھیں تو جہاں اللہ کی رضا چاہیں وہیں پر ہم غربا مساکین کی مدد بھی اس سے کرتے رہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم بھی فرمایا، اور اس ماہ مبارک میں اس کی رحمتیں برکتیں بھی ہمیں عطا فرمائیں۔ غربا مساکین کی مدد کرنا اور دل، دماغ، ذہن اور تمام جسمانی چیزوں سے پاک و صاف ہونا، تمام برائیوں سے پاک صاف ہونے کے لیے یہ مہینہ ہمیں عطا فرمایا۔ ساتھ ہی ساتھ ایک ضروری پیغام یہ بھی کہ یہ ماہ مبارک جہاں ہمیں تمام رحمتیں برکتیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں عطا فرماتا ہے، وہیں پر ہمیں اس تمام باتوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارا پڑوسی، ہمارا کوئی پڑوس میں رہنے والا، کوئی غریب، کوئی بھوکا نہ سوئے، اس کی ہم خدمت کریں، غربا مساکین کا خیال رکھیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ آج پوری دنیا کے اندر ایک ایسا مہلک مرض، ایسی ایک وبائی بیماری پیدا ہو چکی ہے جس سے ساری دنیا جوجھ رہی ہے، اور ہمارے ملک ہندوستان میں بھی وہ وبا پھیلی ہوئی ہے۔ لہٰذا ایسی صورت میں ہمیں آپ کو چاہیے کہ نمازیں تو ہم پڑھیں، روزے تو ہم رکھیں، تلاوت قرآن تو کریں، لیکن ان تمام چیزوں کو ہم اپنے گھر پر رہ کر ہی ساری چیزیں ادا کریں۔ تراویحیں بھی پڑھیں، نمازیں بھی پڑھیں، روزہ بھی رکھیں، دعائیں بھی کریں، درود اور سلام بھی پڑھیں، قرآن کی تلاوت بھی کریں، اللہ سے دعا بھی کریں، لیکن یہ ساری چیزیں ہماری گھر پر اپنے ہوں، اور مسجدوں میں بھیڑ نہ لگائیں، مسجدوں میں نہ آئیں، بلکہ مسجدوں میں نہ آ کر کے اپنے گھروں میں ہی قرآن کی تلاوت اور اللہ کی عبادت میں ہم مشغول رہیں۔ ساتھ ہی ساتھ جیسا کہ ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے کہ دن بھر روزہ رکھنے کے بعد لوگ شام کو افطار کرتے ہیں، اور افطار میں لوگ اکٹھا ہو کر کے مجموعی طور پر افطار کیا کرتے ہیں۔ لہٰذا یہ جو ماحول اس وقت یہ اس مہلک بیماری کا مرض کا چل رہا ہے، اس کو دیکھتے ہوئے ہمیں آپ کو اس بات کی احتیاط رکھنی چاہیے کہ ہم مسجدوں میں نہ آ کر کے بلکہ اپنے گھروں میں اپنے بچوں کے ساتھ ہی افطار کریں۔ تمام بھیڑ بھاڑ اور تمام لوگوں کو اکٹھا نہ کر کے بلکہ اپنے ایک خاص طریقے سے اپنے گھروں میں ہی رہ کر کے افطار کا انتظام کریں، اہتمام کریں، اور اپنے بچوں کے ساتھ ہی افطار کریں۔ تمام قسم کی بھیڑ بھاڑ نہ لگائیں،
اور مسجدوں میں بچوں کو جو افطار لے کر کے لوگ بھیج دیا کرتے ہیں وہ بچوں کو بھی نہ لائیں، بلکہ اپنے گھروں میں ہی رہ کر کے لاک ڈاؤن کا پورا احترام کریں، جیسا کہ حکومت کی طرف سے ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم لوگ گھروں میں ہی رہیں، لہٰذا ہمیں لاک ڈاؤن کا پورا احترام کرنا ہے اور حکومت کے آدیشوں کا پوری طریقے سے پالن کرنا ہے۔ اور جس طریقے سے تمام ساری دنیا میں اس وقت لاک ڈاؤن ہے، سارے لوگ اندر رہ رہے ہیں، ہمیں آپ کو بھی چاہیے کہ ہم اپنے گھروں میں ہی رہ کر کے باہر نہ نکلیں، اپنے بچوں کو باہر نہ نکالیں، اس بات کا خصوصی طور سے احتیاط رکھیں اور پرشاسن جیسا ہمیں حکم دے رہا ہے اس پر ہم عمل کرتے ہوئے پرشاسن کی مدد کریں، پرشاسن کے ساتھ رہ کر کے پرشاسن کے تمام حکموں پر عمل کرتے ہوئے پابندی سے ہم اپنے گھروں میں ہی رہ کر کے یہ ساری عبادتیں، سارے امور اپنے پورے کریں۔ اور رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں ہم جہاں تمام غربا مساکین کا خیال رکھیں، وہیں پر ہمیں اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ کوئی کام ہم سے ایسا نہ ہو جو حکومت کے خلاف ہو، پرشاسن کے خلاف ہو، یا جس سے ہمیں یا ہمارے پڑوسیوں کو یا کسی دوسرے آدمی کو کوئی تکلیف پہنچے، اور ہمیں ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ بہرحال یہ ہمارا پیغام آپ تک ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پرشاسن کی طرف سے ہمیں جو حکم دیا گیا ہے، جیسے نمازیں ہیں تو نماز تراویح ہم اندر اپنے گھروں میں پڑھیں، مسجدوں میں نہ آئیں، جمعہ ہے اپنے گھروں میں ظہر کی نماز ادا کریں، اور بھی دیگر تمام نمازیں ہیں وہ ہم گھروں میں ہی اپنے ادا کریں، اور مسجدوں میں نہ آ کر کے بلکہ اپنے گھروں میں ہی عبادت کریں۔ زیادہ سے زیادہ اس کا ہمیں احترام کرنا ہے، جہاں رمضان مبارک کا ہم احترام کریں وہیں پر یہ لاک ڈاؤن کا بھی ہمیں احترام کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔